بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج چیپٹر ہے ہمارا 11. پچھلی جو کچھ ویڈیوز تھیں وہ ہم نے ذرا تیزی میں بنائیں. اس کی ایک ریزن تو یہ تھی کہ وہ چیزیں چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو بس آپ انہیں سم اپ کریں ان جو نئے ٹاپکس ہیں ان میں اور سمجھتے جائیں چیزوں کو. اور دوسری ریزن یہ ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ لمبی نہ ہوں. لیکن ہمارے میڈیا جو ٹیم ہے ان کی طرف سے ایک ریسٹرکشن آئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو صرف پڑھانا مقصود نہیں ہے, آپ کو سمجھانا بھی مقصود ہے. اتنی شارٹ ویڈیو بھی نہ ہو کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے. تو اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو اس سے معذرت چاہتے ہیں. آج کی ویڈیو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بنا لیں گے. چیپٹر ہے 11, انٹروڈکشن آف کامن لا ٹریڈیشنز ایز دا برٹش لیگل سسٹم ان دا سب کانٹیننٹ. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ کامن لا سول لا بار بار پڑھ رہے ہیں, یہ بار بار ہی آ رہا ہے, لیکن نہیں. یہ جو 11th چیپٹر ہے یہ اس بارے میں بات کرے گا کہ جو کامن لا ہے اب اس کو ذرا اسپیسیفک انہوں نے کرتے جا رہے ہیں. کامن لا تو سمجھ لیا, یہ کامن لا تھا برٹش لیگل سسٹم. اس کا انٹروڈکشن ہوا ایز اے برٹش لیگل سسٹم بر صغیر میں. تو اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے سامنے. اس جو 11th چیپٹر ہے یہ اس کی ہیڈنگ ہے, اور اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ اس سبجیکٹ کا انٹروڈکشن ہے کہ یہ کیسے انٹروڈیوس ہوا. یہ دیکھیں گے. انٹروڈکشن ہے, دا کامن لا لیگل سسٹم از اے جج میڈ لا سسٹم. اب تک یہ تو ہم بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ کامن لا لیگل سسٹم پریسیڈنٹ بیسڈ یا جج بیسڈ لیگل سسٹم ہوتا ہے, فیصلوں میں جو آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے. دیٹ اوریجنیٹڈ ان انگلینڈ ڈیورنگ دا میڈیول پیریڈ. جو ابتدائی عرصہ تھا یعنی 500 سے 1500 کے درمیان کا, اس کو میڈیول پیریڈ کہتے ہیں. اس میں یہ انٹروڈیوس ہوا, انگلینڈ میں اوریجنیٹ ہوا. اٹ از کریکٹرائزڈ بائی جوڈیشل پریسیڈنٹ یعنی اسٹیئر ڈیسائسس کا جو رول ہم نے پڑھا. ایڈورسیریل پروسیجر ہوتا ہے اس میں, اینڈ کیس بیسڈ ڈیولپمنٹ آف لا. آہستہ آہستہ بتدریج کیس ٹو کیس جو لا میں ڈیولپمنٹس آتی رہتی ہیں ان سے یہ بنتا ہے. اٹس ایکسپینشن ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ یعنی ماڈرن ڈے انڈیا, آج کے دن کا جہاں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور شری لنکا ہیں, was primarily the result of British colonial administration. آج ہمارے علاقوں میں جو کامن لیگل سسٹم پرنسپلز رائج ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برطانیہ کی ایک کالونی رہ چکا ہے یہ سب کانٹیننٹ. And the need to establish a uniform legal system for governance, trade and administration. اور اس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ یہاں پر ضرورت تھی ایک یکساں لیگل سسٹم کی جو تمام علاقوں کے لیے یکساں ہو. کس چیز کے لیے وہ ہو لیگل سسٹم؟ گورن کیا جا سکے ان لوگوں کو, ٹریڈ کی جا سکے ان علاقوں میں, اینڈ ایڈمنسٹریشن کی جا سکے. یہ ہے اس بات کا انٹروڈکشن. اس وجہ سے انٹروڈیوس ہوا یہ لیگل سسٹم. بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں اس کا. جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا, بیک گراؤنڈ آف کامن لا ان انگلینڈ ڈیولپڈ فرام لوکل کسٹمز, رائل کورٹس اینڈ جوڈیشل ڈیسیجنز آفٹر دا نارمن کانکویسٹ. جو ولیم دا کنکرر تھا اس نے 1066 میں جب انگلینڈ کو فتح کیا تو اس وقت کے بعد سے یہ جو لا ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. کہاں سے؟ لوکل کسٹمز سے, رائل کورٹس بنی اور عدالتی فیصلوں سے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سینٹرلائزڈ کورٹس تھیں, ریٹ سسٹم تھا, اینڈ دا ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ کریٹڈ اے اور یہ جو کیس بیسڈ لا ہے یعنی جج میڈ لا ہے, ان ساری چیزوں نے مل کر کیا کیا؟ یونیفارم باڈی آف لا
اپلیکیبل اکراس دا کنٹری. ایک یکساں باڈی جو ہے وہ کریٹ کر دی لا کی, جس میں یکسانیت کا ایلیمنٹ تھا, ایک ہی جیسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی. اچھا, جو کہ سارے ملک میں ایک ہی طرح سے اپلائی کیا جانے لگا. تیسرا ایلیمنٹ, بائی دا 17th to 18th centuries the common law had become highly developed, کافی زیادہ ڈیولپ ہو گیا 17ویں 18ویں صدی میں. کوڈیفائڈ ان ڈیسیجنز رادر دین اسٹیچیوٹس, اور یہ ڈیسیجن ٹو ڈیسیجن ہی کوڈیفائی ہوتا گیا بجائے اس کے کیس کے لیے کوئی الگ سے اسٹیچیوٹ بنایا جائے. اینڈ واز وائڈلی رسپیکٹڈ فار اٹس فلیکسیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی, جس وجہ سے اس کی عزت و احترام علاقے میں خطے میں بڑھتا گیا. وہ وجہ یہ تھی کہ یہ فلیکسیبل تھا, ریجڈ نہیں تھا, یہ فلیکسیبل تھا اور اڈاپٹیبل تھا. نئی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لینے کی صلاحیت اس میں زیادہ تھی, کیونکہ ڈے ٹو ڈے آپ کے سامنے آنے والے مسائل کے اکارڈنگ آپ لاز کو, اسٹیچیوٹس کو, فیصلوں کو, پریسیڈنٹس کو بدل سکتے ہیں. اس کے لیے ایک ایکسٹینسو پروسیس آف کوڈیفیکیشن یا اسٹیچیوٹ میکنگ میں نہیں جانا پڑتا. ٹھیک, آپ کے ہاتھ میں کمانڈ آ جاتی ہے لاز کو امینڈ کرتے رہنے کی. اچھا, اس انٹروڈکشن کے حوالے سے دوسری بات, انٹروڈکشن ٹو دا سب کانٹیننٹ بر صغیر میں کیسے متعارف ہوا. دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ لیٹر, سب سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو کاروبار کے بہانے ہمارے بر صغیر میں داخل ہوئی, اینڈ لیٹر دا برٹش کراؤن, اور پھر جو تخت شاہی تھی, جو برٹش کراؤن تھا, ان دونوں نے انٹروڈیوسڈ انگلش پرنسپلز ان دا سب کانٹیننٹ. یہ دونوں وجہ بنے اس انگلش لیگل سسٹم کو اس بر صغیر میں متعارف کروانے کے لیے. دوسری بات, دا انٹروڈکشن واز گریجول, یہ انٹروڈکشن بڑا آہستگی سے ہوا, آہستہ آہستہ چینجز آتی ہیں. انیشیلی اپلائنگ اونلی ٹو برٹش سبجیکٹس, جو کہ پہلے صرف برطانوی شہری جو یہاں پر موجود تھے ان پر لاگو ہوتا تھا. اینڈ کمرشل ڈسپیوٹس, اور جو تجارتی معاملات تھے ان کو ریزالو کرنے کے لیے یہ قانون رائج ہوا شروع میں. بٹ لیٹر ایکسٹینڈیڈ ٹو دا انڈین سبجیکٹس, پھر جو یہاں کی رعایا تھی, یہاں کے جو لوکلز تھے, ان پر بھی آہستہ آہستہ یہ اپلائی ہونے لگا. کس چیز کے لیے؟ فار سول, کرمنل اینڈ ایڈمنسٹریٹو میٹرز, ان تین قسم کے معاملات کے لیے. اچھا, اب اس حوالے سے فیزز ہیں کچھ, جو کی فیزز, مین جو ادوار ہیں وہ کون کون سے تھے. ارلی کمپنی پیریڈ جو کہ 1600 to 1772 تک رہا, یعنی کوئی قریب 172 پونے 200 سال تک. جسٹس ایڈمنسٹرڈ اکارڈنگ ٹو لوکل کسٹمز, انصاف کی فراہمی صرف علاقائی رواجوں کی بیس پر, اینڈ روڈیمنٹری برٹش لاز میں جو ابتدائی جو نامکمل برٹش لاز تھے انہی سے ہی عمل میں آتی رہی. نو یونیفارم, دوسری بات یہ ہے کہ نو یونیفارم لیگل سسٹم, کوئی یکساں لیگل سسٹم موجود نہیں تھا. ایڈمنسٹریشن واز پیچی اینڈ انکنسسٹنٹ, نامکمل رہی جو ایڈمنسٹریشن تھی, اس میں جو ہے وہ رفو ہی لگے رہے, کبھی کسی چیز سے گزارا چلا لیا, کبھی کسی چیز سے چلا لیا, کوئی مکمل نظام رائج نہیں تھا. دوسری بات, جو دوسرا فیز ہے وہ ہے ریگولیٹنگ ایکٹس 1773 آنورڈس. اب 1773 کے بعد یہ ہوا کہ ریگولیٹنگ ایکٹ سامنے آئے, یعنی کریشن آف سپریم کورٹس ان کلکتہ, مدراس اینڈ بامبے, جو کہ 1774 میں ہوئی, اپلائنگ انگلش لا ٹو یورپین اینڈ سم انڈین سبجیکٹس. ان عدالتوں نے جو انگلش لا کی ٹریڈیشنز تھیں وہ یورپینز اور انڈین سبجیکٹس جو تھے, جو عوام تھی, ان پر لاگو کرنا شروع ہوئے. انڈین کسٹمری لا کنٹینیوڈ فار پرسنل میٹرز. ہاں, اس دوران میں بھی جو پرسنل میٹرز تھے ان میں انہیں ڈیل کرنے کے لیے جو انڈیا کا اپنے رواجوں پر مبنی لا تھا وہی چلتا رہا. پھر کوڈیفیکیشن اینڈ سسٹمائزیشن, کوڈیفیکیشن کا ایک دور آیا 19th سینچری میں.
under governors general like Lord Cornwallis and Lord Macaulay. Lord Macaulay کا ایک بہت بڑا نام ہے, اگلی کلاسز میں بھی آپ سمجھیں گے. پی پی سی کو بنانے والا یا آئی پی سی کو بنانے والا یہ تھا. لاز ور کوڈیفائڈ ان, جیسے گورنر جنرل جو گزرے ہیں ان کے دور میں لا کو کوڈیفائی کیا گیا, لکھا گیا. بلینڈنگ انگلش کامن لا ود لوکل کسٹمس, اب وہ چونکہ تحریری فارم میں آ گئے تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے انگلش کامن لا کے جو پرنسپلز تھے وہ اور لوکل کسٹمز ان دونوں کو یکجا کر دیا. اب اس میں جو قوانین ہمارے سامنے آئے وہ لینڈ مارک اسٹیچیوٹس انکلوڈ, جو خاص قوانین آپ کے سامنے ہیں وہ انڈین پینل کوڈ جو 1860 میں بنا, انڈین کانٹریکٹ ایکٹ 1872 میں بنا, سول پروسیجر کوڈ جو 1908 میں بنا. اچھا, تیسری بات, فیچرز آف کامن لا ٹریڈیشن انٹروڈیوسڈ. The British introduced core common law features into the subcontinent. جو بنیادی نظریات تھے اس common law کے وہ برطانوی لوگوں نے یہاں پر انٹروڈیوس کیے. اچھا, اس حوالے سے کیا کیا وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کی؟ ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ, ہائر کورٹ ڈیسیجنز بائنڈنگ آن لوور کورٹس. یہ تھا ڈاکٹرائن آف پریسیڈنٹ کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے چھوٹی عدالتوں پر بائنڈنگ ہوں گے. دوسری بات, ایڈورسیریل پروسیجر, جو آپ سمجھ چکے ہیں کہ پارٹیز پریزنٹ دیئر کیسز, جج ایکٹ ایز نیوٹرل آربیٹرز. تیسری بات جو انہوں نے انٹروڈیوس کی وہ تھی جوڈیشل انڈیپینڈنس. obviously عدلیہ آزاد ہوگی تو وہ ایسے فیصلے کرے گی جو بائنڈنگ ہوں گے. سپریشن آف جوڈیشری فرام ایگزیکٹو, ایگزیکٹو برانچ جو نافذ کرنے والی برانچ ہے آپ کے فیصلوں کو وہ الگ ہو گئی اور جوڈیشری جو ہے وہ اس سے الگ برانچ کے طور پر سامنے آئی. چوتھی بات, کوڈیفائڈ لاز اینڈ اسٹیچیوٹس, انٹیگریشن آف اسٹیچیوٹری انیکٹمنٹس ود جوڈیشل انٹرپریٹیشنس. آپ جو قانون بنا رہے تھے, جو اسٹیچوٹری انیکٹمنٹس یعنی ایکٹس بن رہے تھے, ان کو بھی جوڈیشل انٹرپریٹیشنز کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے تاکہ وہ یکساں رہیں, وہ کو الگ سے بکھری ہوئی چیز آپ کے سامنے نہ آئے. اچھا, پھر ایکوٹی پرنسپلز, جو آپ نے اصول نسبت یا مساوات یا انصاف کے جو اصول ہیں وہ پڑھے. کورٹس اپلائیڈ فیئرنیس ان کیسز ویئر کامن لا واز ریجڈ, جہاں کامن لا میں ریجڈ ایلیمنٹس, پکے کٹر ایلیمنٹس دکھے عدالتوں کو, وہاں انہوں نے ایکوٹی کے پرنسپلز جو ہیں وہ اپلائی کرنا شروع کر دیا. اچھا, اب اس ساری چیز کا امپیکٹ آن دا سب کانٹیننٹ کیا ہوا, اثرات جو مرتب ہوئے سب کانٹیننٹ پر وہ کیا تھے؟ اسٹیبلشڈ یونیفارم لیگل فریم ورک اکراس ڈائیورس ریجنس. علاقے مختلف تھے لیکن ان کا جو لیگل فریم ورک تھا وہ سیم ہو گیا, یہ پہلا امپیکٹ ہوا. دوسرا, انٹروڈیوسڈ کامن لا پرنسپلز ان کرمنل, سول, کمرشل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لا. یہ جو بڑے اہم چیزیں تھیں, آپ کا کرمنل لا تھا, سول لا تھا, کمرشل لا تھا اور ایڈمنسٹریٹو افیئرس تھے, ان میں آپ نے ایک ہی قسم کے اصول رائج کر دیے جو کہ کامن لا پرنسپلز تھے. ٹھیک, پھر تیسرا امپیکٹ کیا ہوا؟ جوڈیشل پریسیڈنٹ کریٹڈ کنسسٹنسی ان لیگل ڈیسیجنس. کنسسٹنٹ ہو گئے, پکے ہو گئے, سامنے واضح ہو گئے. ریپلیسنگ دا فریگمنٹڈ کسٹمری پریکٹسز, وہ جو پچھلی ٹوٹی پھوٹی ہوئی پریکٹسز تھیں ان کو اس نے ریپلیس کر دیا. laid the foundation for the modern legal systems of India, Pakistan and Bangladesh, which continue to follow the adversarial system, hierarchy of courts and reliance on precedent. یہ جو چیزیں آپ نے پیچھے پڑھی ہیں, ان چیزوں نے یہ کیا کہ ایک بنیاد بنا دی. کس چیز کے لیے؟ کہ جو آنے والے وقت میں اب آپ کے سامنے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے طور پر سامنے آئے ہیں ممالک, ان میں ایڈورسیریل سسٹم آئے, ہائرارکی آف کورٹس آئیں اور پریسیڈنٹ پر لوگ ریلائی کرنا سیکھیں. اچھا, پھر
5ਵੀं चीज़ इसमें देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पाकिस्तान रिटेन द कॉमन लॉ ट्रेडिशन. आज़ाद तो हो गए लेकिन कानून तो वही था, उन्होंने वही पकड़ कर अपने पास रख लिया. इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं जो अहम है. कोर्ट्स कंटिन्यू टू फॉलो स्टेट डिसाइसिस, वही रूल कि जो फैसला जिस तरह से हुआ है उसी तरह से आप उसको करते जाएं. दूसरी बात, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कोडिफाइड मैनी एरियाज ऑफ लॉ. आपके कानून साज इदारों ने डिफरेंट चीज़ों पर अपने अपने लॉज बनाए जो उन्हें ज़रूरत पड़ती गई, वाइल मेंटेनिंग इंग्लिश कॉमन प्रिंसिपल्स. लेकिन ये लॉज बनाते हुए उन्होंने जो कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स थे उनको भी थामे रखा. पाकिस्तान इन एडिशन, पाकिस्तान ने इजाफी तौर पर एक और काम किया, वो ये था कि इंटीग्रेटेड शरिया लॉ फॉर पर्सनल एंड फैमिली मैटर्स. आपके पर्सनल और फैमिली जो इश्यूज थे उनमें शरीयत को भी नाफिज कर दिया. इससे क्या हुआ, क्रिएटेड अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम. आपके पाकिस्तान में एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम वजूद में आ गया. अच्छा, इसका कंक्लूजन ये है, द ब्रिटिश इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉमन लॉ सिस्टम इन द सब कॉन्टिनेंट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस. एक तब्दीलियों वाला प्रोसेस था. That replaced fragmented customary and regional laws with a, जिसने बदल दिया पुराने फरसूदा बिखरे टूटे हुए कानूनी निज़ाम को किस चीज़ से, कोहेरेंट हायरार्किकल एंड जुडिशली गवर्नड लीगल फ्रेमवर्क. एक ऐसे निज़ाम से बदल दिया कि जो मरबूत था, उसका एक ख़ास राब्ता था, मुनज़्ज़म निज़ाम था, हायरार्की थी, स्पेसिफिक तरतीब थी अदालतों की और अदालतों की गवर्नेंस थी. एक ऐसा फ्रेमवर्क उसने दे दिया. इट्स एंड्योरिंग लेगेसी इज़ विजिबल टुडे इन द कोर्ट स्ट्रक्चर्स. अब ये जो उसने आपको विरासत के तौर पर चीज़ मुंतकिल की, इसको आप बड़ी आसानी से मुलाहजा फरमा सकते हैं आज के कोर्ट स्ट्रक्चर में, आज के प्रोसीजरल मेथड्स में, रिलायंस ऑन जुडिशल प्रेस. जो अदालतों में प्रेसिडेंट्स पर आज भी वकला रिलाय करते हैं कि जनाब CLC फ़लाँ और PLD फ़लाँ और SCMR फ़लाँ, ये जो साइटेशंस आज आपके लॉयर्स पेश करते हैं, ये उसी दौर की अक्कासी है जिसकी हम बात कर रहे हैं. The adversarial procedure, reliance on judicial precedent and codified statutes in South Asian legal systems, और South Asian legal systems में कानून जो हैं उनको codify भी किया गया. The adversarial procedure जो आपने पढ़ा, adversarial procedure जो इस common law का खासा है, role of judiciary and codification of laws introduced by the British remain central. ये जो बरतानवी निज़ाम ने हमारे पास मुतारिफ़ करवाई थी चीज़ें, ये आज भी सेंट्रल टू द मॉडर्न लीगल सिस्टम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के तौर पर हमारे सामने हैं, देखी जा सकती हैं. तो ये था आज का टॉपिक और थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.